جب تک انسان اکیلا ہوتا ہے تو اکیلا ہی اللہ کی طرف منزل کی طرف قدم اٹھاتا ہے۔ اگر اس کے ساتھ زندگی کا ساتھی بھی نیک ہو، متقی ہو، تو تعاون بڑھ جاتا ہے، منزل آسان ہو جایا کرتی ہے۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، ازواجی زندگی کے بدولت آدمی کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ پہلا تنہا چل رہا تھا، شیطان بھی حملے کر رہا تھا، خیالات بھی بس اوقات گمراہ ہو جاتے تھے، نظر بھی بھٹک جایا کرتی تھی، قدم قدم پہ فتنے میں پڑنے کا اندیشہ تھا۔ ازواجی زندگی کی بدولت سے ان سب گندگیوں سے محفوظ ہو گیا، یوں منزل کی طرف آنے والی ساری رکاوٹوں سے نجات پانا آسان ہو گیا۔ پہلے مسلمان ازواجی زندگی کے بعد اسی طریقے سے سہولت سے منزل تک پہنچ جایا کرتے تھے۔ وہ ازواجی زندگی کیا ہوتی؟ ایمان کا ترقی کا ذریعہ ہوتی۔ اس زندگی سے عفت اور پاک دامنی زیادہ محفوظ ہو جایا کرتی، اس کی برکت سے آنکھوں کے اندر حیا آ جایا کرتا تھا، اس کی وجہ سے دل کے خیالات بھٹکنے سے محفوظ ہو جاتے تھے، اس کی برکت سے گھر محبتوں کا گہوارہ بن جاتا تھا، تنہائی ختم ہو جایا کرتی تھی، اور جسے کہیں کہ ہر قدم پہ آدمی اپنی زندگی کا ساتھی کو اپنا ساتھ محسوس کرتا۔ لیکن جب سے مسلمانوں نے اسلام کی ہدایات کو اس سلسلے کی چھوڑی ہے، تو شادی کیا ہوتی ہے؟ ایسا لگتا ہے عین شادی کے تقریبات میں ایمان سے برات کا اعلان کر دیا جاتا ہے، خوشیوں کے موقع پہ خوب اللہ کے غضب کو دعوت دی جاتی ہے، بجائے اس کے کہ اس ازواجی زندگی کے سلسلے کی وجہ سے آنکھوں میں حیا آتا اور گندگی کا ماحول ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب ازواجی زندگی شروع ہوتی ہے تو بجائے سکون کے اور زیادہ بے سکونی شروع ہو جاتی ہے، بجائے ایک دوسرے کے خیال کرنے کے ایک دوسرے کے اور مصیبت بن جاتی ہے۔ صرف ایک وجہ ہے کہ اس سلسلے کی جتنی شریعت کی ہدایات ہیں آج اسے مرد بھی نظر انداز کر رہا، عورت بھی نظر انداز کر رہی، دونوں خاندان کے اطراف بھی اسے نظر انداز کر رہے۔